رابعہ خاتون شادی کے چند ماہ کے بعد ہی بیوہ ہو چکی تھی۔ ان کے شوہر کا ایک سڑک حادثے میں انتقال ہو گیا۔ جب شوہر کا انتقال ہوا اس وقت رابعہ خاتون حمل سے تھی۔ چند ماہ کے بعد گھر ایک لڑکے کی ولادت ہوئی۔ بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی یتیم ہو چکا تھا۔ رابعہ خاتون نے بہت مشکل سے دوسروں کے گھروں کے کام کاج کر کے اپنے بچے کو پالا پوسا تھا۔ بڑے ناز و نعم سے اپنے بچے کو پڑھایا لکھایا، یہاں تک کہ وہ جوان ہوا، اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا۔ ماں نے اپنے بیٹے کی خوشی کے لیے اسی کی پسند کی لڑکی سے اس کی شادی کروا دی۔ شادی کے بعد گھر کے اندر سب لوگ خوش تھے۔ چند دنوں کے بعد حالات بدلتے چلے گئے اور کچھ ایسا ہوا کہ ایک دن جب رابعہ خاتون کا بیٹا کام پر سے گھر واپس آیا تو اس کی بیوی نے اپنی ساس کے خلاف یعنی رابعہ خاتون کے خلاف اپنے شوہر کے کان بھرنے شروع کر دیے۔ اپنی بیوی کی باتوں کو سننے کے بعد رابعہ خاتون کے بیٹے نے کچھ نہیں کہا بلکہ خاموشی سے اپنا کھانا کھا کر وہ سو گیا۔ اب روزانہ کا یہ معمول ہو گیا، دن بھر کا تھکا ہوا شوہر جب رات گھر آتا تو بیوی اپنی ساس کے خلاف اس کے کان بھرنا شروع کر دیتی، لیکن شوہر اپنی بیوی کی ساری باتیں سن کر خاموش رہتا۔ آخر وہ کرتا بھی تو کیا کرتا؟ وہ جانتا تھا اس کی ماں نے کتنی تکلیفوں سے اسے پالا ہے، اس کی ماں نے اسے پڑھانے لکھانے کے لیے کتنی محنت اور مشقت کی ہے۔ ایک دن جب رابعہ خاتون کا بیٹا کام پر گیا تھا، اس کی بیوی نے اسے کال کیا اور کہا، میں کئی دنوں سے تمہیں تمہاری ماں کی شکایت کر رہی ہوں، لیکن میں دیکھ رہی ہوں نہ تم اس بارے میں اپنی ماں سے بات کرنے کو تیار ہو، نہ اپنی ماں کو سمجھانے کو تیار ہو، نہ اپنی ماں کو ڈانٹنے کو تیار ہو۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ تم مجھ سے نہیں صرف اپنی ماں سے محبت کرتے ہو۔ اگر تمہیں صرف اپنی ماں سے محبت ہے تو تم نے مجھ سے نکاح کیوں کیا؟ تم نے میری زندگی برباد کر دی۔ مجھے اس گھر میں گھٹن ہوتی ہے، اب اس گھر میں میں ایک دن بھی نہیں رہ سکتی ہوں۔ میں اپنے مائکے جا رہی ہوں، اگر تم چاہتے ہو کہ میں واپس آ جاؤں تو تمہیں فیصلہ کرنا ہوگا، اس گھر میں اب یا تو میں رہوں گی یا تو تمہاری ماں۔ رات جب رابعہ خاتون کا بیٹا گھر واپس آیا تو اس نے گھر میں دیکھا کہ بیوی موجود نہیں ہے۔ ماں نے جیسے تیسے اس عمر میں بھی اپنے بیٹے کے لیے کھانا تیار کیا تھا۔ بیٹے کو دیکھتے ہی ماں نے دسترخوان لگا دیا۔ بیٹا کھانے کے لیے بیٹھا تو ماں نے پوچھا، بیٹا کیا بات ہے؟ بہو کہاں چلی گئی؟ میں نے جاتے وقت کئی بار پوچھا لیکن بہو نے کوئی جواب نہیں دیا۔ بیٹے نے اپنی ماں سے کہا، دراصل اس کے مائکے میں کسی کی طبیعت خراب ہے، اس وجہ سے اسے ارجنٹ جانا پڑا۔ ماں اپنے بیٹے کی بات کو سن کر خاموش ہو گئی۔ رابعہ خاتون کا بیٹا جب کام پر جاتا تو نہ اس کا کام میں دل لگتا، نہ دوستوں سے بات چیت کرتا۔ ایک دن تمام دوستوں نے گھیر کر اس سے پوچھا کہ آخر بات کیا ہے، تم اتنا پریشان کیوں ہو؟ ہمارے ساتھ اپنی بات کو شیئر کیوں نہیں کرتے؟ مجبوراً اس نے اپنے ساتھیوں کے سامنے ساری باتیں بیان کر دی۔ اس کے گھر کی ایک کہانی سننے کے بعد دوستوں نے کہا، میرے بھائی تم خامخواہ میں اتنا پریشان ہو، کیا ہی بہتر ہو تم اپنی ماں کو لے جا کر کسی اولڈ ایج ہوم میں داخل کرا دو اور اپنی بیوی کو مائکے سے لے آؤ۔ دوستوں کا یہ مشورہ رابعہ خاتون کے بیٹے کو اچھا لگا۔ جب رات گھر واپس آیا، ماں کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھا تو ماں سے کہنے لگا کہ ماں مجھے معاف کرنا، میں نے اب تک تجھ سے جھوٹ بولا ہے۔ دراصل میری بیوی کسی کی بیماری کی وجہ سے مائکے نہیں گئی بلکہ تجھ سے ناراض ہو کر مائکے گئی ہے، اور میری بیوی نے یہ قسم کھایا ہے کہ جب تک تو اس گھر کے اندر موجود ہے وہ واپس نہیں آئے گی۔ ماں برا مت ماننا، میرے دوستوں نے مجھے یہ مشورہ دیا ہے کہ بڑے بڑے شہروں میں اولڈ ایج ہوم ہوتے ہیں جہاں پر تیری عمر کے لوگ رہتے ہیں، وہاں ان کی دیکھ ریکھ کرنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں اور ہم عمر دوست بھی مل جاتے ہیں۔ ماں اگر تو اجازت دے، اگر تو اس بات پر راضی ہو تو میں کہیں لے جا کر تجھے داخل کرا دوں اور اپنی بیوی کو گھر لے آؤں۔ رابعہ خاتون کہنے لگی، میرے بیٹے اگر واقعی بہو مجھ سے ناراض ہو کر گئی ہے تو نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں اسے مناتی، میں اسے معافی مانگ لیتی، میں تیری خوشی کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کو تیار ہوں۔ بیٹا تو مجھے جہاں لے جا کر داخل کرانا چاہتا ہے کرا دے، مجھے کوئی شکایت نہیں تجھ سے، میں بس چاہتی ہوں کہ تو خوش رہے، بہو خوش رہے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین اکرام، آپ ذرا سوچیں، وہ ماں جو کل بیاہ کر اس گھر میں لائی گئی تھی، جب آئی تھی تو کتنی خوشیاں تھیں، کتنے ارمان تھے، جو دلہن بن کر آئی تھی، آج اسی کا بیٹا
اسے گھر سے نکالنے کی بات کر رہا ہے، لیکن اپنی اولاد کی خوشی کے لیے ماں یہ بھی برداشت کر لیتی ہے، یہاں تک کہ بیٹے نے رابعہ خاتون کو اولڈ ایج ہوم میں داخل کرا دیا، اپنی بیوی کو بلا لیا، وقتاً فوقتاً ماں سے جا کر ملاقات کرتا، ماں کی خیر خیریت لیتا، ماں کو جیب خرچ دیتا۔ لیکن مصروفیت جب بڑھنے لگی تو 1 مہینے میں 1 بار جاتا، پھر 2 مہینے میں 1 مرتبہ جاتا، پھر کبھی کبھی مہینوں گزر جاتے، ماں سے ملاقات نہ ہو پاتی، صرف فون پر حال چال لے لیتا تھا۔ اس کے گھر بھی ایک بیٹے کی ولادت ہوئی، بچہ بڑا ہونے لگا۔ اولڈ ایج ہوم سے ایک دن فون آتا ہے کہ تمہاری ماں کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، ہم کئی مہینوں سے کہہ رہی ہیں لیکن تم نے آ کر اپنی ماں کی خیر خبر نہیں لی۔ یہ سنتے ہی رابعہ خاتون کا بیٹا بھاگتا ہوا اپنے دفتر سے نکلتا ہے، اولڈ ایج ہوم جاتا ہے، جا کر دیکھتا ہے تو واقعی ماں زندگی اور موت کے درمیان جنگ لڑ رہی تھی۔ دیکھ ریکھ کرنے والے اور ڈاکٹر اس کے آس پاس موجود تھے، وہ بھی جا کر ماں کے سرہانے بیٹھ جاتا ہے، ماں کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے، اسے بچپن یاد آ جاتا ہے، اسے اپنی ماں کی قربانیاں یاد آ جاتی ہیں، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتا ہے، وہ روتا ہوا کہتا ہے، ماں میں نے تیرے حق کو ادا نہیں کیا، جو خدمت تیری کرنی چاہیے تھی میں تیری خدمت نہیں کر سکا، ماں مجھے معاف کر دے۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا، اپنی ماں سے معافی مانگ رہا تھا، اور اس کی ماں اس حال میں بھی کہہ رہی تھی، میرے بیٹے مجھے تجھ سے کوئی شکایت نہیں، میرے بیٹے میں تجھ سے راضی ہوں، تو خوش ہے، بس میرے لیے یہی کافی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ ذرا سوچیں کہ ماں اس حال میں بھی اپنے بیٹے کو بد دعا نہیں بلکہ دعا دے رہی تھی، کوئی شکوہ شکایت نہیں بلکہ شکر ادا کر رہی تھی۔ آخر میں ماں نے کہا، میرے بیٹے اس اولڈ ایج ہوم کے اندر پنکھے کم ہیں، لوگ زیادہ ہیں، گرمیوں میں یہاں لوگوں کو بڑی پریشانی ہوتی ہے، میرے بیٹے اگر تجھ سے ہو سکے تو اپنی طرف سے یہاں کچھ پنکھے لگوا دینا۔ یہ سنتے ہی رابعہ خاتون کا بیٹا کہتا ہے، ماں اگر تیری یہ آخری آرزو ہے میں پوری کرنے کو تیار ہوں، تو جو کہے میں کروں گا، لیکن ماں مجھے معاف کرنا، اگر میں پنکھے لگوا بھی دوں تو کیا فائدہ، تو تھوڑی دیر میں دنیا سے رخصت ہو جائے گی، آخر ان پنکھوں سے تجھے کیا ملنا ہے۔ ماں نے جب یہ سنا تو کہنے لگی، میرے بیٹے تجھ سے یہ کس نے کہا کہ یہ پنکھے میں اپنے لیے لگوا رہی ہوں، یہ پنکھے دراصل میں اس دن کے لیے لگواتی ہوں جب تو میری عمر کو پہنچے گا اور تیرا بیٹا جوان ہو چکا ہوگا، اور جیسے تو نے مجھے یہاں لا کر ڈالا تھا ویسے ہی تیرا بیٹا بھی تیرا ہاتھ پکڑ کر تجھے یہاں لا کر ڈالے گا۔ میں نے تو اپنا وقت جیسے تیسے یہاں کاٹ دیا، لیکن میں نہیں چاہتی کہ جب تو یہاں آئے تو تجھے یہاں گرمی محسوس ہو، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تو پہلے سے یہاں پنکھے لگوا دے۔ اللہ اکبر۔ ماں کی زبان سے ان کلمات کا سننا تھا، بیٹے کی آنکھ کھل چکی تھی، بیٹے کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا تھا، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ آپ اندازہ لگائیں ماں باپ اپنی اولاد سے کتنی محبت کرتے ہیں، اگرچہ اولاد اپنے ماں باپ پر ظلم کرے لیکن اس کے باوجود ماں باپ کی زبان پر ہر وقت اپنی اولاد کے لیے دعائیں ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے والدین کی خدمت کر کے انہیں راضی کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔